بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل میدانوں کے جانباز۔ یہ دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن محمد نامی مجاہد اپنی ایک جہادی مہم کے سلسلے میں مصر آئے ہوئے تھے اور وہاں کے ایک ساحلی علاقے میں اپنی رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ یہ مجاہد اسلام ایک دن گھر سے باہر نکلا اور اپنے خیالات میں منہمک ٹہلتا ہوا ساحل سمندر کی طرف جا نکلا۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جس میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ معذور و مجبور شخص بلند آواز سے کہہ رہا ہے، اے میرے رب، مجھے ان ساری نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ یہ دعا سن کر حیرتوں میں پڑ گیا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسا آدمی جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ عبداللہ اپنے قدموں کو نہ روک پایا، بے ساختہ اس معذور آدمی کے خیمے میں داخل ہوتا چلا گیا اور اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت پر شکر گزار ہیں اور حمد و ثنا کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کی اس دنیا میں راحت یا سکون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ مجاہد کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور پھر ان کے لب ہلنے لگے۔ عبداللہ نے سنا کہ وہ انہیں کہہ رہے تھے، اے اجنبی، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی اس نعمت کو تو دیکھو جس کا کوئی مول نہیں، یہ سلامت ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر وہ بزرگ فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، میں خود تو معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ اگر آپ اس کا پتہ کر سکیں تو مجھ پر آپ کا بہت احسان ہوگا۔ جناب عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے، لہٰذا میں فوراً اس کی تلاش میں نکل پڑا اور اسے ہر جگہ تلاش کیا، اور تلاش کرتے کرتے میں ایک جنگل بیابان میں جا پہنچا۔ وہاں میں نے ایک دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 ٹیلوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ اس معذور شخص کی بتائی ہوئی ساری نشانیوں میں پہچان گیا کہ یہ اسی بزرگ کے بیٹے کی لاش ہے۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے لباس اور بغیر کفن کے پڑی تھی اور جانوروں نے اسے کھا رکھا تھا۔ یہ مناظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن مجھے ایک اس سے بھی بڑی پریشانی اور فکر لاحق تھی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دوں گا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے والد کے پاس گیا اور ایک لمبی تمہید باندھی اور بڑی احتیاط سے انہیں بیٹے کے انتقال کی اطلاع دی۔ ذرا سوچئے، جوان سال اور زندگی کا آخری سہارا ہو اور اس بیٹے کی یوں وحشتناک موت ہو جائے تو کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو جائے۔ لیکن جن حضرات کی کہانیاں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ہمت و حوصلے کے وہ پہاڑ تھے کہ اگر ان کے جیسی ہم ذرا سی بھی ہمت کر لیں
تو زندگی آسان اور اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہو جائے۔ بس تھوڑی سی ہمت اور مشکلات پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ مجاہد اپنا قصہ جاری رکھتے ہوئے آگے بتاتے ہیں کہ بیٹے کی وفات کی خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ چہرے سے دل پر غموں کے چھا جانے والے سیاہ بادلوں کا پتہ لگ رہا تھا۔ عبداللہ حوصلہ دینے کے الفاظ تلاش ہی کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ شکوہ و شکایت کے بجائے فرمانے لگے، حمد و تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک چیخ ماری۔ اسی کے ساتھ روح نے دنیاوی مشکلات اور مصیبتوں سے آزادی حاصل کر لی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آوازیں سن کر کچھ لوگ اس طرف آ نکلے اور خیمے میں داخل ہوئے۔ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا، ساتھ ساتھ کہے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم قربان اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت اور راتوں کو اپنے مالک کے سامنے سجدوں میں پڑا رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس سارے ہجوم میں عبداللہ ایک اجنبی بن کر سب کو دیکھ رہا تھا اور اچانک پیش آ جانے والی اس صورتحال سے حیران ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے کسی سے پوچھ ہی لیا کہ یہ بزرگ کون تھے، ان کا کیا تعارف ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ ہیں۔ حدیث کا ہر طالب علم حضرت ابو قلابہ کے نام سے واقف ہے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے۔ اس طرح صبر و استقامت کے اس پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ پھر نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفنا دیا گیا۔ اس رات عبداللہ سویا تو اسے خواب میں وہی بزرگ نظر آئے۔ دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور تنہائی و اکیلے میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں اور ان درجات سے سرفراز فرمایا۔